اللهم بلغنا رمضان. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، گزشتہ کل ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ نوجوانوں کی اگر رہبری بڑے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، اکابرین کے ہاتھ میں آ جائے، اور نوجوان اکابرین کے بتائے ہوئے راہ پر چلے تو حق تبارک و تعالی ان سے بڑے بڑے کام دنیا میں لیتے ہیں. تاریخ اٹھا کر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اکثر بڑے بڑے کام جو انجام دیے ہیں وہ نوجوانوں نے دیے ہیں، جنہوں نے بڑوں کی صحبت پائی اور بڑوں کی رہبری میں چلے. جب دوست اپنے نوجوان دوست سے رہبری مانگتا ہے اور اس سے مشورہ طلب کرتا ہے تو پھر یہ جو ہے ان کی زندگی پٹری پر سے اتر جاتی ہے اور پھر اس کو پٹری پر لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نوجوان جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو حق تبارک و تعالی اس وقت اپنی تمام نعمتوں کو مکمل طور پر جوان کو عطا کرتے ہیں، طاقت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور خواہشات کے اعتبار سے یہ مکمل ہوتا ہے. اب جو ہے اکابرین کی اگر رہبری میں آیا اور اکابرین سے اگر مشورہ طلب کیا تو پھر جو ہے یہ شہوات غلط طریقے پر ڈائیورٹ نہیں ہوگی، غلط طریقے پر نہیں جائے گی، بلکہ صحیح راستے پر جو ہے اس کا استعمال ہوگا. آج کئی نوجوان اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر تباہی اور بربادی کے دہانے پر آئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے ہی دوستوں سے رہبری طلب کی، اور وہ دوست جو نا تجربے کار، جس کو دنیا اور آخرت کا کوئی پتہ نہیں، وہ کیا مشورہ دے گا. جب ان کے مشورے پر اس نے چلنا شروع کیا تو اب جو ہے جوئے کی طرف آگے بڑھا، شراب کی طرف آگے بڑھا، نشے والی چیزوں کی طرف آگے بڑھا، اور اس کی جوانی جو ہے اب بربادی کی طرف آ گئی. اب یہ بربادی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، الا یہ کہ حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کو سمجھائے کہ میرے بھائی ابھی کچھ دیر نہیں ہوئی، اپنی زندگی کو پلٹو، اپنی زندگی کو بدلو. یہ جوا، یہ شراب، یہ نشے کی چیزیں اور یہ بری شہوتیں جس کے اوپر جو ہے چلنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا. اگر تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو بڑوں کی رہبری میں آ جاؤ، تمہاری زندگی نکھر کر، تمہاری زندگی بن سور کر انشاءاللہ مخلوق کے سامنے آئے گی. مگر اکثر یہ دیکھا گیا کہ جوان جو ہے اپنے جوان دوست ہی سے مشورہ طلب کر کر اس کی باتوں کو دھیان سے سن کر اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور پیچھے پلٹ کر دیکھتا نہیں، اور تباہی کی طرف اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب بڑھاپے کی دہلیز آئی اس وقت جو ہے سوچتا ہے کاش
میں نے جوانی کو صحیح طریقے پر گزاری ہوتی تو آج مجھے شرمندگی کا منہ دیکھنا نہ پڑتا، آج مجھے ذلت کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑتی، آج مجھے لوگوں کی کڑوی کسیلی سننی نہ پڑتی، جب میں اپنی جوانی کو صحیح گزار کر اور صحیح طریقے پر چل کر نہیں آیا۔ میں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کی، اور بچے بھی اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے مشورہ طلب نہیں کرتے، اور جب طلب کرتے ہیں تو ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ بڑی خرابی ہے۔ اس وقت ماں کو اور باپ کو اپنے بیٹے کی بات، اپنی بیٹی کی بات توجہ سے سننی چاہیے کہ بیٹا کوئی سوال کر رہا ہے کہ اسلام کے اندر یہ چیز، اور بیٹی سوال کر رہی ہے اسلام کے اندر یہ چیز، تو ہم علماء سے پوچھ کر اپنے بچوں کو تسلی بخش جواب دیں، تاکہ ہمارا بچہ راہ نہ بھٹکے اور لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے، اور لوگوں کے ہتھے چڑھ کر ویسٹرن کلچر کی طرف اگر آگے بڑھا تو پھر اس کے بال سنت کے خلاف، اس کا لباس سنت کے خلاف، اس کا چہرہ سنت کے خلاف، اس کی چال ڈھال سنت کے خلاف، اس کا رہنا سہنا سنت کے خلاف، اس کا کھانا پینا سنت کے خلاف۔ اب جب سنت کے خلاف یہ چلے گا، اللہ کے نبی کی نظروں سے گرے گا تو اللہ کی نظروں سے گرے گا، اور جب اللہ کی نظروں سے گرے گا تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہیں ایسی ذلت نہ آ جائے کہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائے اور لوگوں سے بھیک مانگے کہ میرے لیے کچھ کر دو، میرے لیے کوئی اسباب پیدا کر دو۔ سارے دروازے سے اس وقت دھکے دیے جائیں، اور اس وقت یہ سوچے کہ کاش میں نے اپنی جوانی میں بڑوں کی صحبت اختیار کی ہوتی، اپنے شیخ کے پاس گیا ہوتا، تو آج میری زندگی اتنی خطرناک نہ ہوتی کہ جس کو دیکھ کر لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ تو خیر، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ایسی عمر میں جب بچہ کوئی سوال کرے تو بچے کی بات کو توجہ سے سنے، اور اس کو شرعی حل بتلائے کہ شریعت نے اس کا یہ حل رکھا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ہم ان کے نام کو سنتے ہیں۔ حق تبارک و تعالی نے بڑے علوم سے نوازا تھا۔ 2 بھائی تھے، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام احمد۔ محمد غزالی یہ چھوٹے تھے اور احمد غزالی یہ بڑے تھے۔ چھوٹے بھائی کو اللہ نے دینی علوم سے نوازا تھا، اور بڑے بھائی کو اللہ نے ساتھ ساتھ میں تصوف والے علم سے نوازا تھا۔ احمد رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے آ کر امی سے شکایت کی کہ امی جان، چھوٹا بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ایسی کڑوی کسیلی سننے کا کہیں موقع نہ آ جائے۔ آپ چھوٹے بھائی کو ترغیب دو، شوق دلاؤ، اور آپ ان کو حکم کرو، آپ کے حکم کو مانے گا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ ماں نے اپنے بڑے بیٹے سے احمد سے کہا کہ بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرو۔ ماں کی بات سن کر احمد رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ محمد غزالی نماز پڑھا رہے تھے، امام تھے۔ ایک رکعت پوری ہوئی، دوسری رکعت میں احمد نے رکعت توڑی اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ بھائی ایک رکعت کے بعد چلا گیا۔ بہت زیادہ غصے میں محمد غزالی اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا امی جان، اور زیادہ تماشا ہو گیا، پہلے تو آتا ہی نہیں تھا، آج تو آیا اور ایک رکعت پڑھ کر چلا آیا، مجھے کہیں لوگوں کی سننی نہ پڑے، آپ ان سے پوچھو تو صحیح ایسی حرکت کیوں کی۔ ماں نے اپنے بیٹے احمد کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، چھوٹا بھائی جو کہہ رہا ہے کیا صحیح بات ہے؟ کہا کہ ہاں امی جان،
صحیح بات ہے، میں بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، جب تک بھائی نماز میں تھا میں اس کے پیچھے تھا، اور جب بھائی نماز میں نہیں رہا تو میں نے جو ہے رکعت توڑ کر واپس آ گیا۔ ماں نے جو ہے چھوٹے بیٹے محمد غزالی سے پوچھا کہ بیٹا بڑے بھائی جو کہہ رہے ہیں کیا صحیح بات ہے؟ محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں امی جان، بھائی صحیح بات کہہ رہا ہے۔ کہ کیا تھا نماز، کس طرح سے تم پڑھ رہے تھے؟ محمد غزالی نے کہا کہ امی پہلی رکعت میں تو میرا دل اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، پورا کا پورا اللہ کی طرف متوجہ تھا، اور دوسری رکعت میں چونکہ مجھے جو ہے نماز کے بعد فقہ کے مسئلے مسائل، عورتوں کے مسائل بتلانے تھے تو میں ان عورتوں کے مسائل کو سوچ رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ بڑے بھائی نے صحیح کہا۔ محمد غزالی نے کہا کہ ہاں امی بھائی نے صحیح کہا۔ اس کے بعد جو ہے احمد غزالی سے پوچھا کہ بیٹا تم نے جو ہے رکعت کیوں توڑی؟ کہا امی پہلی رکعت جیسا کہ بھائی نے بتلایا اللہ کی طرف متوجہ تھے، نماز میں تھے، تو میں بھی ان کے پیچھے نماز میں تھا، جب ان کا دھیان ہٹا، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹی، تو میں بھی جو ہے نماز توڑ کر چلا آیا۔ اب دیکھو ماں دونوں کی جو ہے کیسی تربیت کر رہی ہے، اور کتنا بہترین جواب دیا ماں نے جو ہے ایک آہ نکالی اور کہا کہ دونوں بیٹے نماز میں نہیں رہے۔ بڑے بھائی نے کہا امی کیسے؟ امی نے کہا بیٹا تو جو ہے بڑے بھائی کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا امی میں کیسے نماز میں نہیں رہا؟ کہا تم جو ہے نماز میں مسائل پر غور کر رہے تھے، عورتوں کی پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو، دونوں کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، بڑا بھائی تیرا دل دیکھ رہا تھا اور تو جو ہے مسائل کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ماں کی تربیت، جب ماں جو ہے صحیح تربیت کرتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے ان بچوں کو جوانی کی دہلیز پر پہنچتے پہنچتے ولایت کا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے جو ہے یتیم تھے، باپ کا سایہ سر پر سے اٹھ چکا تھا، اور جتنے بھی بچے جو ہے یتیم ہوتے ہیں حق تبارک و تعالی اگر ماں کی تربیت صحیح ہوتی ہے تو ان کو در یتیم بناتے ہیں، اس لیے کہ یتیم کا ظاہر میں کوئی سہارا نہیں ہوتا تو اس کا سہارا اللہ بنتے ہیں، اور جس کا سہارا اللہ بن جائے تو پھر وہ جو ہے ترقی کی راہ پر بڑی تیزی کے ساتھ چلے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے یتیمی کی حالت میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں جیسا مقام جبرائیل امین کا ہے ایسا ہی میری نظر میں اولیاء میں بایزید بستامی کا مقام ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، سوچنے کی بات ہے کہ جب بچپن سے تربیت صحیح ہوتی ہے تو حق تبارک و تعالی کتنا کمال اور کتنا نکھار پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم بچے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں نادان ہے، یہ جو ہے جو آیا وہ بولتا رہتا ہے۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کے ایک ایک بول پر دھیان دیں اور بچے سے پوچھیں کہ بیٹا تم نے ابھی جو ہے یہ الفاظ کہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تم نے سچ بات کیوں نہیں کہی؟ سچ بات کہنے میں تم کو کیا ڈر تھا؟ تم ماں سے ڈرتے ہو، ماں سے زیادہ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود ہے، تمہاری ماں جو ہے ہر وقت تمہارے ساتھ موجود نہیں رہتی۔ نیند میں تم اپنی ماں سے الگ ہوتے ہو، اس وقت بھی تمہارا رب تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں، تمہارے خواب کیا چل رہے ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ پیارے بیٹے تم ماں سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے، بیٹے اللہ کا ڈر پیدا کر لو اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ بھائی نے کبھی اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا لیا، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو بلائے اور کہے کہ بیٹا تم نے جو ابھی ہاتھ اٹھایا کس لیے اٹھایا، بہن سے کیا غلطی ہوئی؟ اس کے بعد بیٹے کو کہے کہ دیکھ بیٹا میرے اوپر اور تیرے اوپر اللہ نگران ہے، اگر وہ بھی ہماری معمولی غلطی پر اگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے، مارنے پر آ جائے، سزا دینے پر آ جائے، عذاب دینے پر آ جائے تو ہم جو ہے ایک لقمہ کھانا نہیں کھا سکتے اور ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتے۔ اللہ ہم کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلائے اور ایک لقمہ کھانا بھی نہ کھلائے، ہمارے اتنے گناہ ہیں، دیکھو اللہ ہم کو معاف کرتے ہیں۔ تو بیٹا
تم بھی اپنی بہن کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے تو تم کو اس پر اجر و ثواب ملتا، اللہ کی رحمت والی نظر تمہارے اوپر ہوتی، اور اللہ رب العزت جو ہے اس عمل کے بدلے میں تم کو کیا کیا نعمتیں دیتے وہ تو پتہ نہیں، لیکن اگر تم اپنا غصہ روک لیتے تو ضرور اللہ تم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتے۔ بیٹا تم نے غصہ کر کر اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا، اللہ کی رحمت والی نظر کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا۔ بیٹی نے اگر جو ہے اپنے بھائی کے خلاف زبان کھولی، ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹا تم اپنے بھائی کے اوپر، چھوٹا سا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، اگر جو ہے تم ان کے ساتھ غصے سے پیش آؤ گی تو تم جانتی ہو کہ غصہ کون کرتا ہے، غصہ کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے، اور جو ہے معاف کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے۔ پیاری بیٹی اگر تم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہوتا تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا اور تمہارے درجات کو بلند کر دیتا اور تمہاری دنیا کی زندگی کو بنا دیتا، اور یہ ایک غصے کا روکنا بیٹا تمہارے لیے نیک صالح رشتے کے آنے کا ذریعہ بن جاتا۔ اللہ تم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا، لیکن تم نے غصہ کر کر اللہ کی تمام نعمتوں کو جو ہے ٹھکرا دیا، ہٹا دیا اپنے اوپر سے۔ پیاری بیٹی غصہ نہ کیا کرو۔ اس طرح سے اگر ماں تربیت کرتی رہے گی، باپ تربیت کرتا رہے گا تو یہ اولاد آنے والے دنوں میں اس میں نکھار پیدا ہوگا، سنتوں کی عاشق ہوگی، پیارے آقا کی سچی اور پکی وفادار امتی بنے گی، اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف چلنے میں پھر ان کو مزہ نہیں آئے گا۔ اپنی ماں سے کہیں گے میرا دوپٹہ لاؤ، میرے بال کھلے نظر آتے ہیں اور میرے نبی نے بالوں کو کھولنے سے منع کیا۔ بیٹا کہے گا کہ امی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہمیشہ جو ہے ٹوپی سے یا امامے سے ڈھکا رہتا تھا، مجھے جو ہے ٹوپی دو، میرا سر کھلا ہے، میں جو ہے ٹوپی پہن لوں تاکہ اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو جائے، اور اللہ کے نبی کی سنت ادا کروں گا، اللہ کی رحمت والی نظر میرے اوپر ہوگی، اور پھر میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ اللہ میرے ابا کی روزی میں برکت دے دے، اللہ ضرور دیں گے۔ میں دعا میں کہوں گا اے اللہ میری ماں کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، اللہ ضرور میری دعا کو قبول کریں گے، اس لیے کہ پیارے نبی کی سنت کو میں لے کر چل رہا ہوں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے، ماں جو ہے مصلی بچھائے، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی جو ہے تاکید کرے کہ بیٹا اذان ہو گئی، اب سارے کام چھوڑ دو، اگر تم جھاڑو دیتے ہو تو جھاڑو بھی سائیڈ پر رکھو، برتن دھوتے ہو برتن سائیڈ پر رکھو، اگر جو ہے پکاتے ہو اپنا گیس کا چولہا بند کرو، اللہ کے منادی نے پکارا ہے، جلدی سے جو ہے آ جاؤ، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے ساتھ جو ہے مناجات کرو، بات چیت کرو، اپنی جو ہے پوری توجہ نماز میں رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرے گا، تمہارے جو ہے برتن کے اندر، تمہارے کھانے میں اور تمہاری جو ہے چیزوں میں اللہ بے حساب برکت دیں گے۔ اب وہ پکا ہوا کھانا جب گھر والے کھائیں گے تو سب کے دل میں اللہ نور پیدا کریں گے، اور نور پیدا ہوگا تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اب گالی گلوچ نہیں ہوگی زبان پر، اب جو ہے جھوٹ نہیں ہوگا، اب جو ہے کسی پر تہمت نہیں باندھی جا رہی ہوگی، اب جو ہے گھر کا معاشرہ ایسا بن جائے گا جیسا کہ علماء نے لکھا کہ ہمارا گھر جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ بن جائے۔ یہ مثال جو ہے علماء دیتے ہیں، تو ہم کو بھی اپنا گھر اگر جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں چین اور سکون ہو، ہمارے گھر کے اندر راحتیں اور برکتیں ہوں، تو ہم کو اپنے آپ کو اللہ کی طرف آگے بڑھانا ہے، نبی کے طریقوں کی طرف آگے بڑھانا ہے۔ جب اللہ کی طرف ہمارے قدم اٹھیں گے، نفس کہے گا کہ نہیں لوگ تجھے کیا کہیں گے، شیطان جو ہے رمضان جائے گا تو بہکائے گا کہ چلو سنیما کی طرف، مسجد میں جا کر کیا ملے گا، چلو گھومنے کے لیے ایسی جگہوں پر کہ جہاں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہو، تو نفس اور شیطان پوری طاقت لگائیں گے۔ اگر ہم نے رمضان صحیح طریقے سے وصول کیا تو انشاءاللہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا اللہ آسان کر دیں گے، اور اللہ ان کے خلاف ہماری مدد کریں گے۔ لیکن آج ہم دیکھیں
کہ چھوٹا سا گناہ کا کام آ گیا، ہماری نماز، ابھی ہم نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، لیکن ابھی جو ہے وہ حرام کاموں میں ہم لگ گئے، پتہ چلا کہ میری نماز بھی بے جان، میرا روزہ بھی بے جان، میری جو ہے نوافلیں بے جان، میری دعا بے جان۔ اگر میری دعاؤں میں جان ہوتی، میں اللہ کے سامنے مصلی بچھاتا اور اپنی تمام پریشانیوں کو رب کے سامنے رکھتا کہ میرے رب، میری پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں تیری ذات کے علاوہ۔ او میرے رب، میں رو رہا ہوں، میرے رونے کی خبر نہ میری ماں کو ہے، نہ میرے باپ کو ہے، نہ میری بیوی کو ہے، نہ میرے بچوں کو ہے۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ میں کس قدر غمگین ہوں، کس قدر پریشان ہوں، میری طبیعت کتنی پریشان ہے۔ اے اللہ، اگر آپ نے میری تکلیف کو نہ سنا اور اگر آپ نے میری تکلیف کو دور نہ کیا تو دنیا کی کوئی طاقت مل کر میری تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، بے سہارا ہوں، آپ کے سہارے پر جیتا ہوں۔ اے اللہ، آپ میری مدد کر دیجئے۔ جب بندہ یہ الفاظ سے اللہ کو پکارے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری پریشانیوں اور الجھنوں کو دور فرما کر دنیا کے اندر خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، دلوں کا چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے ٹینشن کے ساتھ آدمی چل رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی اداسی نہیں، اس کا چہرہ جو ہے بڑا سکون والا نظر آتا ہے۔ کوئی جا کر پوچھے کہ بھئی اتنی ساری پریشانیاں آپ کے ساتھ، آپ کا بچہ بیمار، آپ کی بیوی بیمار، آپ کے گھر والے بیمار، آپ کے چہرے پر اس کا کوئی اثر نہیں، یہ اللہ کا بندہ کہے گا کہ میں نے جو ہے بزرگوں سے سنا کہ شیطان کا کام ہے مایوسی کا پیدا کرنا، اور رب جو ہے مایوسی سے اور نا امیدی سے منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے، تم میری رحمت کا سوال کرو، میں ضرور بھی ضرور تم کو اپنی رحمت کے حصے عطا کروں گا، اور جب میری رحمت کا حصہ عطا ہو جائے گا تمہارے دلوں میں چین اور سکون آ جائے گا۔ تو آج ہماری زندگیاں جو بے چینی کا شکار ہے، نہ گھر میں مزہ آ رہا ہے، نہ دوست اور احباب میں مزہ آ رہا ہے۔ کئی نوجوانوں نے ایسے موقع پر اپنے آپ کو حقہ پینے میں لگا دیا کہ حقے کے اندر جو ہے تھوڑی سی طبیعت بہل جائے، تھوڑی سی طبیعت کو جو ہے راحت مل جائے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر تم کو چین اور سکون چاہیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے بغیر تمہارے دلوں کو کبھی چین اور سکون نہیں ملے گا۔ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ کی ذات اتنی رحیم اور اتنی کریم ہے کہ بندہ ایک بالش اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تو رب کریم اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بندہ چل کر آتا ہے خدا اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اتنا کریم رب ہم کو ملا ہے، ہم اپنے کریم رب سے، اپنے رحیم رب سے اپنی تمام پریشانیوں اور الجھنوں کو پیش کر کر اسی سے جو ہے مدد کی بھیک مانگے۔ وہی مدد کر سکتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر ہماری مدد کرنا چاہیں اور رب نہ چاہے تو ان کی مدد سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے بچپن ہی سے بچوں کی تربیت اگر بڑے کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے آنے والے دنوں میں ہونہار بنیں گے، کوئی حافظ قرآن بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا دینداری کے ساتھ، انجینئر بنے گا دینداری کے ساتھ، اور جو ہے ایم بی اے اور بی اے جتنی بھی ڈگریاں ہیں ساری ڈگریاں حاصل کریں گے دینداری کے ساتھ۔ اور جب دینداری کے ساتھ یہ سب حاصل کیا تو اب جو ہے مخلوق پر کبھی ظلم نہیں کرے گا، یہ کسی کو باہر بھی گالی نہیں دے گا، اس لیے کہ گھر میں گالی بولنے کا عادی نہیں تھا، اس کی تربیت ایسی ہوئی، باہر بھی جو ہے کسی پر ناحق ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ گھر میں اس کی تربیت ایسی ہوئی۔ تو حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولک النبی الکریم۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں اتار کر زندگی کے ہر شعبے میں اس کو جاری کرنے، ایک ایک سنت کو جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو، سب کو صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ذریعے کے طور پر جو دوا اور علاج ہو رہی ہے، مولا کریم آپ اس میں شفا ڈال دیجئے اور اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم شیطان کا کام ہے مایوس کرنا، نفس شیطان کے ساتھ رہ کر بڑا تگڑا ہو چکا اور ہم کو مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مولا کریم ہماری نظر تو آپ کے کلام پر ہے، آپ نے فرمایا میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مولا کریم ہم نا امید نہیں ہیں۔ مولا کریم ہماری ایک ایک اچھی اور جائز امیدوں کو پوری فرما کر ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما کر ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کو ہمارے سر پر تادیر قائم فرما دیجئے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے لیے ثواب جاریہ اور صدقے جاریہ کا ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کی آپ اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر برے اخلاق، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے بچوں کو عقائد حقہ پر استقامت نصیب فرما کر اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ رمضان المبارک کی خیر اور برکات سے ہم کو مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم کہیں ایسا نہ ہو یہ ماہ مبارک گزر جائے اور ہم ان بد نصیبوں میں ہوں کہ جن کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ مولا کریم ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمائیے۔ مولا کریم ہمارے دوست اور احباب کے بچے جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا کہ بیمار ہیں، مولا کریم آپ اپنے خزانے سے ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو بھی شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی خصوصی طور پر مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے والدین کو اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کا سایہ اولاد پر تادیر قائم فرما دیجئے، اولاد کو اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے، آپ اپنا اور اپنے نبی کے اتباع کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ مولا کریم ہم مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہمارے ساتھ احسان والے معاملے کیے، جنہوں نے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، مولا کریم ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، آپ ان کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اور جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔